اس شخص سے بچیں جس کے اندر غرور ہو، چاہے کوئی عالم ہو چاہے کوئی پیر ہو، جس کے اندر غرور اور مغروریت کا سایہ تک بھی ہونا، اس سے دور ہو جائے۔ میرے دوستو، وہ حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ ہم تو مائل با کرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں، یعنی وہ پروردگار کہتا ہے ہم تو آج بھی دینے کے لیے تیار ہیں پر کوئی مانگنے والا ہی نہیں، ہم تو آج بھی عطا کرنے کے لیے تیار ہیں پر کوئی ایسا ہو جسے مانگنے کا سلیقہ بھی آتا ہو، جسے مانگنے کا ڈھنگ بھی آتا ہو۔ میرے دوستو، اسے راضی کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اسے مانگنے کا بھی کوئی سلیقہ ہوتا ہے، اور یہ سلیقہ ہمیں صرف اہل ذوق ہی بتا سکتے ہیں، اور عارف کے ہی چوکھٹ سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے عارف کی چوکھٹ پر چلتے ہیں اور کچھ مانگنے کے آداب سیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت حافظ محمد عظمت رحمت اللہ علیہ۔ میرے دوستو، بستی ماڑی کا علاقہ تھا۔ حضرت حافظ محمد عظمت رحمت اللہ علیہ اور قبلہ عالم نور محمد ماہروی رحمت اللہ کے صاحبزادے اور حضرت سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ، یہ تینوں ہستیاں ایک بستی میں موجود تھی۔ اس بستی کے ساتھ ایک اور گاؤں تھا، ایک اور بستی تھی۔ اس بستی کو سیلاب کا شدید خطرہ تھا اور دریا کا پانی ان کی طرف تیزی سے آ رہا تھا، اور وہ دریا کا رخ اس بستی کی طرف تھا، اور بستی کو شدید خطرہ تھا، وہ بستی ڈوبنے والی تھی۔ جب اس بستی کے لوگوں نے سنا کہ حضرات یہاں موجود ہیں، جو بستی ڈوبنے والی تھی، وہاں کے علاقے کے جو لوگ تھے وہ سب اکٹھے ہو کر ان تینوں حضرات کے پاس آئے اور کہا ہمارے لیے دعا کریں کہ دریا کا پانی اپنا رخ بدل لے۔ تو قبلہ عالم کے صاحبزادے اور حضرت سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ نے، وہ جو ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں نا، حضرت حافظ محمد عظمت رحمت اللہ علیہ، تینوں نے ان کو کہا، وہ بزرگ تھے، کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ پانی اپنا رخ چینج کر لے۔ تو حضرت حافظ محمد عظمت رحمت اللہ علیہ خاموش بیٹھے تھے۔ آپ نے سر اٹھایا اور دریا کی جانب چل پڑے۔ حضرت حافظ محمد عظمت رحمت اللہ علیہ، آپ کی سفید داڑھی تھی، بزرگ تھے۔ قبلہ عالم ماہروی رحمت اللہ کے صاحبزادے بھی آپ کے پیچھے تھے۔ آپ چلتے 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 جب دریا پر پہنچے نا، حضرت حافظ محمد عظمت رحمت اللہ علیہ، بڑے ولی گزرے، تو آپ نے دریا کو کہا، اے دریا تو اپنا رخ بدل لے، اور یہ کہہ کر، یہ ہے مانگنے کا طریقہ، اللہ کے حضور سجدہ کیا اور اپنی داڑھی مبارک کو مٹی کے ساتھ لگایا، اور مٹی کے ساتھ لگا کر اللہ کے حضور کا، اے میرے پروردگار، اے زمین و آسمان کے مالک، اے بادشاہ، میری اس سفید داڑھی کی لاج رکھ لے۔ بس یہ کہہ کر آپ واپس آ گئے۔ ہوا کیا، اس الفاظ کے بعد دریا نے اپنا رخ بدل لیا اور وہ بستی ڈوبنے سے بچ گئی۔ جب وہ بستی ڈوبنے سے بچ گئی نا، تو صبح وہ سارے بستی والے حضرت کے پاس آئے، حضرت حافظ محمد عظمت رحمت اللہ کے پاس، کہا آپ تو بہت بڑے ولی ہیں کہ آپ کی دعا سے ہماری بستی بچ گئی۔ تو آپ نے تاریخی الفاظ کہے، آپ کی آنکھ سے آنسو گرا، کہا میرے اعمال کی وجہ سے یہ آفت نہیں ٹلی، بلکہ میری عاجزی اس پروردگار کو پسند آئی، اس نے اس آفت کو ٹال دیا، میری عاجزی اسے پسند آئی، اس نے ہم فقیروں کی لاج رکھی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دو شخص اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جب عبادت سے فارغ ہوئے تو ایک نے کہا، اے پروردگار میں پوری زندگی تیری عبادت کرتا رہا ہوں، میری یہ خواہش قبول کر لے۔ دوسرا شخص جو اس کے ساتھ بیٹھا، اس نے کہا، پروردگار میں ساری زندگی تیری چوکھٹ سے میں بڑا گناہ گار ہوں، میری خواہش قبول کر لے۔ جب دونوں پلٹ کے آئے تو وہ جو شخص کہہ رہا تھا کہ میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو پروردگار نے اس شخص کی دعا قبول کر لی، وہ اس لیے کہ اس کی دعا کے اندر عاجزی تھی، انکساری تھی۔ میرے دوستو، اسے عاجزی بڑی پسند ہے۔ غرور، مغروریت کے سائے سے بھی آپ بچیں، اس شخص سے بچیں جس کے اندر غرور ہو، چاہے کوئی عالم ہو چاہے کوئی پیر ہو، جس کے اندر غرور اور مغروریت کا سایہ تک بھی ہونا، اس سے دور ہو جائے۔ جس کے اخلاق میں، جس کے چلنے پھرنے میں مغروریت ہو، اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، چاہے عالم ہے، پیر ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ کبھی اللہ کے حضور خاص نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر صرف غرور کی ایک جھلکی بھی ہو، اس شخص سے بچیے، وہ کبھی اللہ کے حضور